حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الله صل على. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیں. ارباب اعضاء، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جو حدیث رسول قرآن کی آیت بھی امام وقت کے وجود کی خبر دے رہی ہے، اور حدیث رسول بھی مومن کو اس کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اللہ نے آیت میں یہ سمجھایا کہ بقیت اللہ کا وجود اہل ایمان کے لیے خیر ہے۔ اہل ایمان کے لیے خیر سے مراد یعنی اہل ایمان کے لیے سلامتی ہے۔ اہل ایمان سے مراد یعنی جو ایمان والے اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں، ان کے لیے بقیت اللہ کا وجود خیر ہے۔ اگر کوئی غیبت ایمان میں زندگی تو گزار رہا ہے، صرف وہ ایمان پر ہے، عمل صالح سے عاری ہے، جب آنے والا امام آئے گا اس کے لیے امام کا وجود خیر نہ ہوگا۔ کیسے؟ وہ خود اپنے لیے خیر نہ سمجھے گا، ورنہ امام معصوم حجت خدا کا وجود خیر ہے۔ وہ مومن جو انتظار امام تو کر رہا ہے،
صرف ایمان کے دعوے سے ساتھ کر رہا ہے، عمل صالح کے ساتھ نہیں کر رہا۔ جب اس کا کردار، جب اس کی سیرت، جب اس کی پاک دامنی اس کے وجود میں نہیں ہے، آنے والا ایمان نہ اس کی افکار پہ راضی ہے، نہ اس کے کردار پہ راضی ہے، نہ اس کے دین پہ راضی ہے۔ اگر مومن کے عقائد، مومن کے افکار، مومن کے نظریات جب نہ قرآن کے مطابق ہوں، نہ تعلیمات محمد والے محمد کے مطابق ہوں، جب آنے والا امام آئے گا، اب جب امام دیکھیں گے نہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے، نہ اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ اب جو امام کے ظہور کی دعائیں کر رہا تھا، جو اپنے لیے امام کے وجود کو خیر سمجھتا ہے، اور یقیناً امام کا وجود خیر ہے، لیکن امام نے آ کر اپنی حکومت میں جب قوانین اسلامی کو نافذ کرنا ہے، پھر یہی وہ شخص ہوگا کہ جیسا کہ روایات آل محمد میں ملتا ہے، جب قائم آل محمد ظہور فرمائیں گے، جو امام کے حبدار اور نام لیوا ہو امام کا انتظار کر رہے ہوں گے، جب قائم آل محمد آئیں گے، وہی جانے والے امام کے مخالف بن جائیں گے۔ کیوں امام کے مخالف بن جائیں گے؟ چونکہ امام نے جس چیز کا تقاضا کرنا ہے وہ تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ امام جو کردار چاہتے ہوں گے وہ کردار ان کے اندر نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ جب امام ان کو دعوت حق دیں گے، جب امام ان کو دعوت دین دیں گے، جب امام ان کو قرآن کی طرف بلائیں گے، جب امام ان کو سنت کی طرف بلائیں گے، یہ قرآن کو نظر انداز کریں گے، یہ سنت کو نظر انداز کریں گے، یہ اپنی خواہشات کو بیان کریں گے، تو پھر وارث دین ان لوگوں کے بھی امام خلاف قیام کریں گے جو دین اور سنت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں۔ تو لہذا کل ہماری بات جو یہاں تک پہنچی تھی، غیبت امام میں ہمارا کردار، امام زمانہ اور ہمارا کردار، یا امام زمانہ اور ہماری نصرت۔ پہلا نقطہ، ہمارے گھروں میں دین ہونا چاہیے۔ کل کی بات، اگر ہم اپنی نسلوں اور اپنے لیے چاہتے ہیں کہ امام کے ناصر ہم بھی بن جائیں اور ہماری نسل بھی امام معصوم حجت خدا کی نصرت کے قابل بن جائے، تو اس کے لیے پھر گھر میں اپنی نسل کے لیے ماں کے انتخاب میں پاک کردار خاتون کا انتخاب ضروری ہے۔ بس آج اس بات کو مکمل کر کے غیبت امام میں جو ہماری اگلی ذمہ داری انشاءاللہ بات کو بڑھا کر کل اس کی طرف، ایک ناصر امام، غیبت امام میں زندگی گزارنے والا مومن جو یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی امام کا ناصر بنوں اور میری نسل بھی امام کی ناصر بنے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاک دامن شریف النفس خاتون کا انتخاب کیا جائے، یا اسی طرح سے اپنی بچیوں کے لیے شریف النفس اور پاک کردار نوجوان کا انتخاب کیا جائے۔ تاریخ میں ہمارے پاس جو کردار نظر آتا ہے، کون؟ حضرت عبداللہ والد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ
یہ کون ہے؟ رسول اللہ کے والد۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت عبداللہ کی صلح میں جب نور سید الرسل تھا، حضرت عبداللہ کے چہرے پہ وہ نور نبوت اس قدر روشن رہتا تھا کہ ایک دن حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، مکہ شہر کی ایک مالدار، ایک حسن و جمال رکھنے والی، ایک بڑے قریش کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نے حضرت عبداللہ رسول اللہ کے والد کے راستے میں آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ اے عبداللہ، آپ وہی ذات ہیں کہ جس کا فدیہ 100 اونٹ قرار دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے بتایا میں وہی شخص ہوں۔ کہا کہ اے عبداللہ، میری ایک خواہش ہے، میں تمہیں 100 اونٹ میں تمہیں عطا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تحفہ دیتی ہوں، اپنی طرف سے گفٹ دیتی ہوں، بس میری ایک خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ عقد کر لو۔ اب یہ خاتون قریش کے بڑے قبیلے، بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے۔ یہ خاتون عرب کی حسین و جمیل خاتون ہے۔ یہ خاتون عرب کی مالدار خاتون ہے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ جو خاتون آسانی سے دے رہی ہے، جسے اس زمانے میں اونٹ کو عرب کا جہاز کہا جاتا تھا۔ یعنی آج اگر کسی کے شو روم میں 100 گاڑی کھڑی ہو تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کتنا صاحب ثروت اور کتنا بڑا بزنس مین ہے۔ جو ایک خاتون اپنے مال سے حضرت عبداللہ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے، کس وجہ سے؟ بس ایک مرتبہ مجھ سے آپ عقد کر لیں۔ لیکن حضرت عبداللہ جانتے ہیں یہ خاتون حسین و جمیل بھی ہے، یہ سردار خاندان سے تعلق بھی رکھتی ہے، یہ خاتون مالدار بھی ہے، لیکن اس خاتون میں شرافت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس خاتون میں پاک دامنی اور پاک کردار والی بات نظر نہیں آ رہی۔ اس خاتون میں حیا نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس خاتون کے ذریعے سے میری نسل کوئی پاک نہیں آ سکتی۔ لہذا حضرت عبداللہ جو اپنے زمانے کے مقدس پرہیزگار، جو سنت ابراہیمی پہ عمل کرنے والے، جو توحید خدا کا اقرار کرنے والے، حضرت عبداللہ نے یہ بات جا کے حضرت عبد المطلب کو بتائی کہ بابا، مکے کے فلاں خاندان سے وہ رئیس زادی، وہ حسن و جمال پہ فخر کرنے والی، وہ مال و متاع رکھنے والی، اس نے پیشکش کی ہے۔ حضرت عبداللہ کے والد پریشان ہوئے کہ اب وہ خاتون میرے فرزند کے راستے میں آئی ہے، لہذا حضرت عبد المطلب نے ٹھکرا دیا، نظر انداز کر دیا کہ جس طرح حضرت عبداللہ نے نظر انداز کیا، ویسے حضرت عبداللہ کے باپ حضرت عبد المطلب نے بھی نظر انداز کر دیا کہ جو آنے والا، جو حجت خدا، جو نبی برحق ہے، اس کے لیے کسی مالدار خاتون کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بڑے قبیلے والے گھر سے خاتون کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حسن و جمال رکھنے والی خاتون معیار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، شرف کے اعتبار سے، پاک دامنی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور معرفت کے توحید کے اعتبار سے
کون سی خاتون اس لائق بنے گی جو حضرت ابراہیم کی نسل سے جو وارث شریعت خدا عطا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ پہلی فرصت میں حضرت عبداللہ کے لیے مدینے سے مکہ سے جناب آمنہ کا انتخاب کیا، جناب آمنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ جناب آمنہ جو اپنے زمانے کی شریف پاک دامن، جو با کردار اور با اخلاق، کہ جس کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی عورتیں دیتی تھی، تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا ایک طرف مالدار خاتون ہے، ایک طرف حسن و جمال رکھنے والی ہے، ایک طرف بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، لیکن دوسری طرف حضرت آمنہ کا سٹیٹس مالی طور پہ اتنا بلند نہیں ہے، حسن و جمال پہ جیسے وہ ناز کرتی تھی بی بی آمنہ وہ نہیں ہے، شرم و حیا کی پیکر پاک دامن بی بی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس بی بی سے حضرت عبداللہ کا عقد کیا، اب مکہ میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مکہ کی عورتیں حضرت عبداللہ کے نام پہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ فقط کیا دیکھ رہی تھی؟ حضرت عبداللہ کے چہرے کا حسن و جمال، حضرت عبداللہ کے چہرے کی خوبصورتی۔ لیکن حضرت عبداللہ چاہتے تو وہ بھی عرب کی شہزادیوں سے نکاح کر سکتے تھے، عرب کی رئیس زادیوں سے نکاح کر سکتے تھے، اس لیے کہ قریش کی بڑی بڑی شہزادیاں اور وہ خواتین خود اپنی پیشکش کر رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جناب آمنہ کے ساتھ عقد ہوا، ادھر مکہ میں 200 خواتین نے اس غم کی وجہ سے مکہ کی 200 خواتین وفات پا گئی۔ اس غم سے ہارٹ اٹیک ہوا، یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی کہ حضرت عبداللہ سے جو نور منتقل ہونا تھا، جو ان کی پیشانی میں نور رکھا گیا تھا، ہم اس نور سے محروم رہ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب نے جو کیا پیغام دیا کہ دیکھو اگر حجت خدا کے لیے ہم انتخاب کر رہے ہیں تو ایک پاک دامن، ایک شریف النفس، ایک پاک کردار والی خاتون کا انتخاب کر رہے ہیں، لہذا اگر تم بھی اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اپنی پاک نسل چاہتے ہو تو پھر اپنے گھروں میں اس خاتون کا انتخاب کرو جو کردار کی بلند ہو، جو اخلاق میں بلند ہو، جو تعلیمات آل محمد سے آگاہی رکھتی ہو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، تم یہ نہ دیکھو وہ حسن و جمال کی پیکر ہے، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی محمد لہذا سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص رشتہ دیکھتے وقت خاتون کے مال کو دیکھتا ہے، خاتون کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے، وہ اس خاتون میں خرابیاں دیکھتا ہے۔ اور یہ بات تجربے سے دنیا والے بتاتے ہیں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی صاحب مالدار ہے، اس کے گھر والوں نے مال آپ کو نہیں دے دینا، آپ مال کی وجہ سے جو شادی کر رہے ہیں، سید الرسل فرماتے ہیں آپ اس خاتون میں خرابیاں دیکھیں گے کیونکہ آپ کا معیار دین نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے جمال خوبصورتی کو سامنے رکھتے ہوئے رشتہ کرتا ہے، وہ اس میں بھی خرابیاں دیکھے گا،
کیسے؟ عقلی بات رسول اللہ کر رہے ہیں۔ جس نگاہ خیانت کی وجہ سے آپ نے خاتون کو پسند کیا، صرف یہ دیکھا کہ یہ خوبصورت ہے تو یہ میری بیوی ہونی چاہیے، رسول اللہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا معیار فقط حسن ہے، اور دنیا کے کتنے خائن لوگ ہیں جن کی نگاہ اس عورت پہ ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں صرف معیار حسن و جمال رہا، پھر یاد رکھو اپنی شریک حیات میں خرابیاں دیکھو گے، کوئی بھلائی اور خیر نہیں دیکھو گے۔ لیکن سید الرسل نے فرمایا اگر خاتون میں پہلی چیز یہ معیار قرار دو کہ وہ دین کی کتنی پابند ہے، اخلاق اس کا کتنا بلند ہے، سید الرسل فرماتے ہیں اگر تمہارا معیار دین ہے، اس کے بعد چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ حسن و جمال رکھتی ہو، پھر اس میں خرابیاں نہیں ہوں گی، کیونکہ تم نہ اس کے مال کو دیکھ رہے ہو نہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ رہے ہو۔ جب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ دین کی پابند ہے، وہ قرآن پہ عمل کرنے والی ہے، وہ سنت آل محمد کے اوپر عمل کرنے والی ہے، وہ شرم و حیا کے ساتھ پردہ کرنے والی ہے، وہ سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل کرنے والی ہے، جب دین کے پابند دیکھو گے، چاہے وہ مالدار ہوگی یا چاہے وہ حسن و جمال رکھنے والی ہوگی، وہ دین کی پابندی کے ساتھ وہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے گی، وہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے گی، وہ اخلاق کے اہل بیت کے ساتھ زندگی گزارے گی، پھر اس میں تم کوئی بھی خرابی نہیں دیکھو گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی بیٹھ جائے۔ لہذا اپنی نسلوں کے لیے جو خاتون کا انتخاب کریں، دیکھیے وہ کتنی باکردار اور شریف النفس ہے۔ اب دیکھیں سید الرسل کے لیے جناب خدیجہ طاہرہ نے، جو جناب خدیجہ طاہرہ نے خود رشتہ بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ طاہرہ اپنے زمانے میں اسلام سے پہلے ان کے گھر میں مختلف مذاہب کے علماء آتے تھے، علمی مذاکرہ ہوتا تھا، دین ابراہیمی پہ عمل کرنے والی تھی۔ حضرت خدیجہ طاہرہ اسلام سے پہلے بھی اللہ واحد کی عبادت گزار تھی۔ جب بی بی خدیجہ طاہرہ نے اپنا رشتہ بھیجا، بی بی نے کیا معیار دیکھا؟ ہے تو عرب کا ایک یتیم بچہ جو پروان چڑھ کے جوان ہوا ہے، لیکن یہ وہ جوان ہے جو امین بھی ہے، جو صادق بھی ہے، جو باحیا بھی ہے، جو باکردار بھی ہے، جو دیانتدار بھی ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ عرب کے بڑے بڑے رئیسوں اور شہزادوں کے رشتوں کو ٹھکرا رہی ہیں۔ بی بی خدیجہ طاہرہ یعنی جس بی بی کا لقب تھا ملیکۃ العرب، ملیکہ کہتے ہیں عرب کی شہزادی، ملیکہ یعنی شہزادی، ملیکۃ العرب، عرب کی شہزادی، جس کے لیے قریش کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے بزنس مینوں کے رشتے موجود تھے، لیکن جناب خدیجہ طاہرہ ان تمام مالداروں کو ٹھکرا رہی ہیں اور اس غریب جوان کا انتخاب کر رہی ہیں جس کے دامن میں حیا ہے، جس کے دامن میں پاک کردار ہے، جس کے دامن میں سچائی ہے، جس کے دامن میں امانت و صداقت ہے۔ بی بی خدیجہ طاہرہ نے انتخاب کیا۔ ادھر سے سید الرسل نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، ادھر سے حضرت ابو طالب نے بھی دیکھا میرا بھتیجا جس طرح خدا کی معرفت اور پاک کردار کا مالک ہے، اور جو آنے والا رشتہ ہے خدیجہ طاہرہ جو عرب کی شہزادی ہے لیکن باکردار اور پاک دامن خاتون ہے۔ حضرت
اللہ صلی اللہ۔ حضرت ابو طالب نے مشورہ دیا کہ آپ اے میرے بھتیجے، بس یہ رشتہ درست ہے، یہ مناسب ہے۔ اب دیکھیں ادھر سے سید الرسل کا پاک کردار ہے، سید الرسل کو منتخب کیا ہے بی بی خدیجہ طاہرہ نے، اور سید الرسل اپنے چچا کی مشاورت سے خدیجہ طاہرہ کا انتخاب کر رہے ہیں، جو آنے والے وقت میں نصرت اسلام کے لیے جو پاک نسل کا وسیلہ بن سکے، اس کے لیے خدیجہ طاہرہ جیسی پاک کردار خواتین کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا ہمارے پاس یہ سیرت رسول، سیرت حضرت عبد المطلب، سیرت حضرت عبداللہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے قابل بن سکیں، اپنے وقت کے امام کے لیے پاک نسل تیار کر سکیں جو اپنے وقت کے امام کے ناصر بنے، پھر آپ کو بھی ایسی زوجہ کا انتخاب کرنا ہے، آپ کو بھی ایسی خاتون کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کی نسلوں کی امین ہو، جو اپنی گود میں ان کو پاک تربیت دے کے اور ان کو کمال تک پہنچائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات اللہم صلی علی محمد و آل۔ لیکن اگر ہم نے اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، ہم نے خاتون کو پاک کردار ہونے کے اعتبار سے نہیں دیکھا، صرف ہمارا معیار مال بن گیا، ہمارا معیار حسن و جمال بن گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر خرابیاں ہی خرابیاں دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ اور یہ واقعہ یہ نہ کسی دیہات کا ہے، نہ کوئی مصنوعی بنایا، یہ وہ بات جو ہمارے معاشرے میں پیش آئی ہے، جو آنکھوں دیکھا واقعہ۔ آج ہمارے جوانوں میں اکثر لوگوں میں یہ فکر چل رہی ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ دشمنان اسلام نے فکر دی ہے۔ اسلام کہتا ہے نامحرم سے محبت کرنا یہ حیا اور پاک دامنی نہیں ہے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ جو آج کہا جاتا ہے محبت میں ہر چیز جائز ہے، یعنی آپ کسی کا گھر تباہ کریں، آپ کسی کی ناموس کو برباد کریں، آپ کسی کی عزت کو خراب کریں، آپ محبت میں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ نامحرم سے محبت کا اظہار کرنا حرام، نامحرم خاتون نامحرم خاتون کے ساتھ موبائل میں آیت اللہ سستانی ہو، آیت اللہ خامنائی ہو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر آپ واٹس ایپ یا میسنجر کے ذریعے سے آپ لیڈیز سے اگر آپ چیٹ کرتے ہیں جس میں عشقیہ شاعری کرتے ہیں، آپ کے لیے یہ چیٹ کرنا حرام ہے۔ آپ اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ محبت کا اظہار کرنا حرام ہے۔ آپ اس سے ضرورت سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے کرنا حرام ہے۔ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے یہ ضرورت کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ جیسے خاتون ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ ضرورت کی بات ہے۔ خاتون کسی عالم دین سے مسائل شرعی پہ گفتگو کرے، کوشچن کرے، یہ ضرورت کے تحت بات ہے۔ خاتون مثلا بازار میں گئی ہے، ضرورت کے تحت سودا سلف لینے کے لیے بات کی ہے، یہ ضرورت کی بات شمار ہوگی۔ ایک اجنبی خاتون جانتے بھی نہیں ہیں، اور آج ہمارے جوان راتوں رات بڑا افسوس ہوتا ہے، یعنی پیکج کر کے رات کو 12 اور 1 بجے تک اگر ہمارا جوان نامحرم خواتین کے ساتھ چیٹ کرتا رہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کرتا رہے، رات کو 12 1 بجے تک جاگ کر دوستوں اور نامحرم خواتین سے بات کرنے کے لیے تو وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے
تو اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو خدا کی بارگاہ میں اٹھ کے آدھی رات کو نماز شب پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کس طرف ہماری قوم جا رہی ہے؟ یہ کس طرف ہمارے جوان جا رہے ہیں؟ یہ جوانوں کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے کہ آپ میڈیا استعمال نہ کریں، آپ میڈیا کا استعمال کریں، لیکن اس کا استعمال اس طرح سے کریں کہ آپ کے ایمان کی سلامتی رہے۔ میڈیا کے استعمال سے آپ کی معرفت توحید میں اضافہ ہونا چاہیے، میڈیا کے استعمال سے آپ کی معرفت امام زمانہ میں استعمال ہونا چاہیے۔ کتنی علماء کے بہترین دروس یوٹیوب پر موجود ہیں یا فیس بک پہ موجود ہیں، آپ علماء کے درس اخلاق سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ علماء کے مسائل شرعی سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نصرت امام پہ جو علماء کے لیکچر ہیں، جو مجالس ہیں، آپ اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بس شیطان نے بیکار رکھا ہے، اور راتوں کو جاگ جاگ کر نامحرم خواتین کے ساتھ بھی چیٹ کریں گے، دوستوں کے ساتھ بھی بیہودہ کلپس ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ظاہری بات ہے جب یہ حرام کی چیزیں ہم دوستوں کو فارورڈ کر رہے ہیں، یاد رکھیں اگر آپ توبہ استغفار بھی کر لیں لیکن جن لوگوں کو آپ نے گمراہ کر دیا ہے اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر آئے گا۔ اس لیے روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں میدان معاشر میں ایک نوجوان آئے گا جب نامہ اعمال کھولے گا، نامہ اعمال جب کھول کر دیکھے گا لکھا ہوگا اس میں 200 سال یہ گناہ کرتا رہا، اس میں فلاں گناہ یہ 300 سال انجام دیتا رہا۔ ایک مرتبہ گھبرا کر خدا کی بارگاہ میں التجا کرے گا، بار الہ میری زندگی 60 سال تھی، بار الہ میری زندگی 70 سال تھی، یہ 200 سال کا گناہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ یہ 300 سال کا گناہ میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے میں تیرا ظالم خدا نہیں ہوں، جو گناہ تو اپنی اولاد میں بیٹھ کے کرتا رہا، اپنے خاندان میں کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں میں کرتا رہا، اپنے دوستوں کے اندر کرتا رہا، جس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی، جس گناہ کا شوق تو نے دلوایا، تو جب مر گیا میرے حکم سے ملائکہ وہ گناہ جن کی تو نے بنیاد بھی رکھی، جن گناہوں کی تو نے ترویج بھی کی، لوگوں کو گمراہ بھی کیا، جب تک نسل در نسل لوگ وہ گناہ کرتے رہے ملائکہ میرے حکم سے تیرے نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی لکھتے رہے، اس لیے کہ ان گناہوں کی بنیاد رکھنے والے تم تھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا بد نصیب جوان نہ بنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان معاشر میں اور جوان آئے گا، نامہ اعمال کھولے گا، نامہ اعمال میں 200 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، نامہ اعمال میں 300 نیکیوں کا ثواب ہے۔ یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا بار الہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میری زندگی 60 سال تھی، میری زندگی 70 سال تھی، یہ 200 سال کی نیکی کہاں سے آ گئی، یہ 300 سال کی نیکی کہاں سے آ گئی؟ آواز قدرت آئے گی، اے میرے بندے میں تیرا عادل خدا ہوں، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنی اولاد میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے دوستوں میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے خاندان میں رکھی، جس نیکی کی بنیاد تو نے اپنے رشتہ داروں میں رکھی، نیکی کی ترویج تم کرتے رہے، نیکی کو تم عام کرتے رہے، نیکی کی بنیاد تم رکھ کے آئے، جب تک نسل در نسل تمہاری اولاد، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار، تمہارے ارد گرد کے لوگ جب تک تمہاری نیکی پر عمل کرتے رہے، مجھ مہربان اللہ کے کرم سے ملائکہ میرے حکم سے تمہارے نامہ اعمال میں بھی نیکی لکھتے رہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ
آج اگر ہم اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں، اگر آج ہم اپنی اولاد کو وضو کا طریقہ سکھا دیں، اگر آج ہم اپنی اولاد کو کسی سنت آل محمد کی تعلیم دے دیں، آج ہم محلے کے کسی کو شریف النفس بنا دیں، آج ہم کسی حبدار علی کی ہدایت کر لیں، یقیناً جب تک نسل در نسل ہمارا سکھایا ہوا وضو وہ نسلوں تک منتقل ہوتا جائے گا، وہ ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ لوگوں کو جو نماز تعلیم دی، یہ صرف ثواب میں، اس ثواب میں علماء شریک نہیں ہیں، بلکہ یہ روایت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اگر والدین جو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، وہ والدین بھی فخر سے سر بلند کریں گے۔ جو والدین اپنی اولاد کو وضو سکھائیں، جو والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلوائیں، وہ بھی میدان معاشر میں فخر محسوس کریں گے کہ نسل در نسل وہ ہماری نیکی انجام دیتے رہے، آج ہمیں وہ پرافٹ کی صورت میں ہمیں وہ ثواب مل رہا ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو ہم غیبت امام میں زندگی گزاریں اور راتوں کو جاگ جاگ کر معصیت میں گزار دیں، نافرمانی خدا میں گزار دیں۔ یہ واقعہ ایک نوجوان کو عشق ہو گیا ایک خاتون سے۔ اب عشق چونکہ حرام ہے شرع، محبت چلتی رہی، محبت یہاں تک کہ اب لڑکی کے خاندان والوں نے مصلحتاً کسی مقام پر شادی کر دی، لیکن اب وہ لڑکا لڑکی کے پیچھے پڑ گیا کہ محبت میں کرتا تھا اور شادی اس کی کسی اور جگہ ہو گئی۔ اب دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں اگر یہ میرے قابل نہیں رہی ہے تو میں بھی اس کو برباد کر کے رہوں گا۔ آخر کیا ہوا؟ لڑکا پیچھے پڑ گیا کہ تمہیں وہاں سے طلاق لینی ہے، اور لڑکی بھی اس بات پہ راضی ہو گئی کہ مجھے اس شوہر سے طلاق لینی ہے۔ بالآخر طلاق ہو گئی۔ جس دن خاتون کو طلاق ہوئی اسی دن اس لڑکے نے دوسری جگہ پہ اپنا نکاح کر لیا۔ اب وہ خاتون رو رہی ہے، فریاد، میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ساتھ تو وعدے کیے محبت کے، میری شادی توڑوا کر، مجھے طلاق دلوا کر، اور آج ہی تم نے نکاح کر لیا۔ نوجوان کا جواب کیا ہے؟ جب تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، یہ اس بے وفائی کی سزا ہے۔ جب یہ حرام کا تعلق نوجوان اور خواتین کی طرف قائم ہوگا، پھر گھروں میں بربادی اسی طرح سے آتی ہے۔ لہذا میری ماؤں بہنوں تک جو میری آواز پہنچ رہی ہے، اپنے گھروں کی عفت اور عصمت اور اپنی پاکیزگی کو سلامت رکھیں۔ جو آپ کی طرف نامحرم کی طرف سے کالیں یا میسج آ رہے ہیں، یہ خائن لوگ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی یہ محبت دینے والے نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی میسج آ جائے اور فوراً انسان اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور محبت میں گرفتار ہو کے پھر شیطانی عملوں کی طرف چل پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج ہمارے معاشرے میں جو شرح طلاق بڑھ رہی ہے، آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے جو آئے دن طلاق بڑھ رہی ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ ہے، ناجائز تعلقات، شادی شدہ مرد ہوں یا عورتیں، جب ناجائز تعلق قائم ہوگا پھر اس طرح سے گھر برباد ہوں گے۔ جس
شعبے سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کتنے ہزاروں خاندان جو یورپ اور گلف میں جو رابطہ کرتے ہیں، کتنے ہزاروں گھروں کو جو بربادی کی طرف جا رہے تھے، طلاق چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے کتنے ایسے گھر تباہ ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو رہی ہے۔ خود ہمارے پاکستان، خود کراچی میں مجھے ایک وکیل بتا رہے تھے کراچی سے کہ ایک خاتون نے عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا، مجھے طلاق چاہیے۔ کیوں؟ اس نے 14 فروری پہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ یہ کس قدر جہالت ہے۔ ایک مغربی کلچر ڈے جو بے حیائی پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اس دن اگر اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے تو یہ میرے قابل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے، اسلام ہمارے گھروں میں نہیں ہے، دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ لوگوں نے طلاق کو مذاق سمجھ لیا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو خیانت ہمارے اندر آ رہی ہیں ہماری نسلوں میں، جس کی وجہ سے شرح طلاق بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسے مقام پر، ایک جگہ پر میں گیا، وہاں پر ایک ادارے میں ایک بہت بڑا افسر بیٹھا ہے، خدا گواہ ہے، میرے سامنے مسئلہ ڈسکس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا قبلہ شادی شدہ ہوں، میرے حق میں دعا کرے، میری زوجہ کے ناجائز تعلق، یعنی ابھی تک بھی وہ فون جو دوسرے تعلق نامحرم لوگوں سے قائم رکھے ہوئے۔ اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا گھر بربادی سے بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ زمانہ جس زمانے میں ہماری خواتین ہو یا ہمارے جوان ہو، جب ہمارے دامن میں دین نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہوگی، جب ہمارے اندر پاک دامنی نہیں ہوگی، پھر اس طرح سے خیانت آئے گی کہ شوہردار عورت سے تعلق قائم کریں گے، پھر ہمیں اس طرح سے بے حیائی کی طرف ہمارے جوان بڑھیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو پاک دامنی کی طرف لے کر جائیں۔ آل محمد کی پاک سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، اس امام کو ہم کون سا منہ دکھائیں گے؟ کیا امام بد کردار مومن کو اپنی زیارت کروائیں گے؟ کیا امام ایک بے حیا انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کیا امام اس سے راضی ہوں گے؟ صرف امام کا انتظار۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں دعا کریں ہمیں بھی امام زمانہ کی زیارت ہو۔ امام کی زیارت اتنی اہم نہیں ہے جتنا امام کا راضی ہونا ضروری ہے۔ امام کا دیدار کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اگر امام کا دیدار کرنا، امام کے چہرے کی طرف دیکھنا کامیابی ہوتی، تو پھر کربلا میں اپنے وقت کے امام کی طرف شمر بھی دیکھ رہا تھا، اپنے وقت کے امام کی طرف عمر ابن سعد بھی دیکھ رہا تھا، اپنے وقت کے امام کی طرف لشکر یزید بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ لہذا امام وقت کی معرفت حاصل کریں کہ میرا امام کس عمل پہ راضی ہے، میرا امام میرے کس عمل پہ ناراض ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو جب تک ہم دین کے سائے میں نہیں ڈھالیں گے، دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کریں گے، اس وقت نہ ہمارے اندر حیا آ سکتی ہے، نہ اس وقت ہمارا کردار پاک ہو سکتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے پاک کردار اپنانا یہ بڑا مشکل ہے۔ مشکل کیسا ہے؟ حضرت سلمان کیا وہ معصوم تھے؟ پہلے وہ بھی بت پرست تھے، بت پرستوں میں وہ تھے، جس گھر میں تھے، البتہ اختلاف روایات ہے
کہ حضرت سلمان نے بتوں کی عبادت کی ہے یا عبادت نہیں، وہ آگ کی عبادت کی ہے یا عبادت نہیں کی۔ روایات دو طرح سے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن حضرت سلمان کہاں سے آئے، کس گھر سے آئے؟ آتش پرست گھر سے۔ حضرت ابو ذر غفاری کس گھر سے آئے؟ بت پرستوں کے گھر سے۔ حضرت بلال کس گھر سے آئے؟ بت پرستوں کے گھر سے۔ لیکن جب آئے ہیں آل محمد کے دروازے پہ، جو اب اپنے امام کے، اپنے وقت کے امام کی زندگی میں رہے ہیں، پھر کیسی معرفت حاصل کیے ہیں، پھر کیسا پاک کردار اپنایا ہے۔ اتنا پاک کردار اپنایا کہ رسول نے جہاں حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، یہ نہیں کہا ہم 14 معصوم ہیں تو سلمان 15ویں معصوم ہیں، نہیں، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ رسول یہ سمجھانا چاہتے ہیں اے دنیا والو، سلمان کا کردار، سلمان کے اعمال، سلمان کے افکار ہم آل محمد کے کردار سے جدا نہیں ہیں، سلمان کی افکار ہماری افکار سے جدا نہیں ہیں، سلمان کا جو عمل دیکھو سمجھو یہ آل محمد کے گھر سے نکلا ہوا انجام دے رہا ہے۔ اللہ سلام۔ لہذا ہمارے اس دور میں بڑھتی ہوئی شرع طلاق، خدا کا خوف ہونا چاہیے، دین کی تعلیمات۔ معصوم فرماتے ہیں جب انسان ارادہ طلاق کرتا ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے، اور جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے، طلاق دینا۔ لہذا انسان دیکھے اپنے گھر کو سدھارنے کی کوشش کرے، اصلاح کی کوشش کریں، فکر کی کوشش کریں۔ آج مومنین پریشان ہیں، ہماری مائیں بہنیں، آج کتنے گھروں میں خواتین بیٹھی ہیں مناسب رشتے کے لیے۔ آج ہر مومن پریشان ہے کہ ہماری بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ آ جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اور لیکن اس میں کیوں پریشانی رہتی ہے؟ خواتین والوں کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ ہمیں بھی کوئی ایسا جوان مل جائے جو شریف النفس ہو، اور امام معصوم یہی فرماتے ہیں تم اپنی بچی کے انتخاب کے لیے لڑکے کا روزگار، اس کا بزنس نہ دیکھو، اس کا حسن و جمال نہ دیکھو، بلکہ اس کا دین اور تقوی اور پرہیزگاری دیکھو۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں اگر وہ اس کے حق کو صحیح ادا نہ کر سکے گا تو کم سے کم تمہاری بچی پہ وہ ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو دین مجبور کر دے گا کہ میں اس کنیز خدا پہ ہاتھ نہ اٹھاؤں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جو شخص اپنی زوجہ پہ ناجائز ہاتھ اٹھاتا ہے میدان محشر میں، جب انبیاء ہوں گے، جب اولیاء ہوں گے، جب پوری امتیں ہوں گی، اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئے گی اے ملائکہ، یہ وہ بد نصیب جس نے ایک کمزور خاتون پر ناحق ہاتھ اٹھایا۔ آپ انبیاء، اوصیاء، تمام امتوں کے درمیان اس بد نصیب کے منہ پہ تماچا مارو۔ معصوم فرماتے ہیں 70,000 ملائکہ ایک تماچے کے بدلے میں اس بد نصیب کے منہ پہ تماچا لگائیں گے جس نے ناحق اپنی زوجہ کے منہ پہ تماچا مارا۔ زوجہ کا احترام کریں، زوجہ کا مقام ہے، زوجہ کا رتبہ ہے۔ سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الرسل فرماتے ہیں جب کوئی مرد اپنی زوجہ کو پانی پلاتا ہے اللہ اس پانی پلانے کا ثواب کتنا عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی عبادت گزار رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے، پورا سال یہ خدا کی عبادت کرتا رہے،
اپنی بیوی کو پانی پلانا اس 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک گلاس پانی پلانا۔ پھر سید الرسل نے آگے بڑھایا، فرماتے ہیں جب یہ ایک گلاس اٹھا کر جب یہ ایک گھونٹ پانی پیتی ہے، پروردگار کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے ملائکہ اس شوہر کے لیے ایک گھونٹ کے بدلے میں جنت میں ایک محل بنا دو، اور اس مومن کے 60 گناہ معاف کر دو۔ پھر اللہ کے رسول نے اس روایت کا رخ بدلا، فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اے مومنوں، اے مسلمانوں، سید الرسل نے صرف مردوں کے اوپر یہ حق نہیں بیان کیا ہے بلکہ امت کی عورتوں کو بھی آپ نے آگاہ فرمایا۔ فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کو پانی کا ایک گلاس عطا کرے، پروردگار 1 سال کی عبادت، جو عابد رات کو اٹھ کے ساری رات عبادت خدا کرتا رہے، پورا دن روزے سے رہے، 1 سال کی یہ اس عبادت سے افضل ہے خاتون اپنے شوہر کو 1 گلاس پانی پلائے۔ وہی ثواب فرمایا جب خاتون اپنے شوہر کو پانی دیتی ہے اور وہ 1 گھونٹ پانی پیتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، اے ملائکہ میری اس کنیز کے نام اعمال میں یہ لکھ دو کہ جنت میں اس کا ایک محل بنا دیا جائے، اس کے 60 گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اپنے شوہروں کی عزت و احترام کریں، اپنے گھروں میں محبت و احترام کے ساتھ رہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں او ہمارے شیعوں، او ہمارے حبداروں، لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں جو خاتون 1 ہفتہ 7 دن اپنے شوہر کے گھر میں خدمت گزاری کرتی رہے، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ یہ 7 دن میرے بندے کی خدمت گزاری محبت میں کرتی رہی ہے، خلوص کے ساتھ کرتی رہی ہے، اب اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں، قیامت کے دن جس دروازے سے داخل ہونا چاہے یہ داخل ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ اہل بیت تو چاہتے ہیں ہمارے گھر کیسے آباد ہوں، آل محمد چاہتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں محبت ہو، ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں الفت ہو۔ آج جو خواتین چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کر اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، اور ایک اور شریعت کا مسئلہ، شوہر کے گھر میں چھوٹی سی بات ہو گئی، باپ آتا ہے اور بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے، باپ ولی ہے، لیکن جب خاتون کی شادی ہو گئی، نکاح کی رخصتی کے بعد، اب اسلام کہتا ہے جو ولی باپ تھا اب ولی اس کا شوہر بن گیا ہے۔ اب شوہر کے گھر میں باپ کا حکم نہیں چلے گا، اگر باپ بیٹی کو لینے آ جائے اور اس کو اپنے گھر میں لے جائے، باپ کے لیے لے کے جانا حرام ہے اور بیٹی کے لیے باپ کے ساتھ جانا حرام ہے۔ اگر شوہر راضی نہیں، شوہر کے گھر میں نہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے نفرت، خاتون میکے چلی جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ جاتی ہے، یا پھر بھائیوں کی وجہ سے یا کسی اور رشتے کی وجہ سے اپنے گھر میں بدسکونی، اپنے گھر میں بد امنی کو قائم کرتی ہے۔ اگر میری ماؤں بہنوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے،
آئیں۔ اگر خاتون اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرتی رہے، اگر خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہے، سید الرسل اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اور میرے اصحاب جو خاتون اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اپنے گھر کو خوشحال رکھے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک یہ عمل محبوب ہے، خاتون کا یہ عمل محبوب ہے بنسبت اس عمل کے اگر کوئی خاتون اس مسجد النبوی میں اعتکاف بیٹھ جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں خاتون کا اس مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنا اتنا افضل عمل نہیں ہے جتنا اپنے شوہر کے گھر میں رہنا افضل عمل ہے، جتنا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا افضل عمل ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ آج مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں، یہ دعا کریں یا کوئی عمل بتائیں۔ آل محمد کے دروازے سے ہر مشکل کا حل ملا ہے۔ بی بی ام سلمہ زوجہ رسول روایت کرتی ہیں میرے شوہر ابو سلمہ ایک دن گھر میں آئے، خوش تھے، میں نے دیکھا کہ بہت خوش ہیں، خیر کہا کہ آج رسول اللہ نے ایک عظیم عمل کی تعلیم دی، ایک ایسا عمل رسول اللہ نے فرمایا جو کسی مشکل میں ہو، جو کسی مصیبت میں ہو، اگر اس عمل کو انجام دے دے پروردگار اس ذکر اور دعا کے صدقے میں اس مشکل کو دور کر دیتا ہے، پروردگار اس عمل کے وسیلے سے وہ مصیبت دور کر دیتا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کی زبانی وہ عمل یاد کر لیا، وقت گزرا، بی بی ام سلمہ کا شوہر شہید ہو گئے، اب وہ کہتی ہیں جب میرے شوہر کی شہادت، میرے شوہر کی وفات ہوئی، اب میں اپنے شوہر کی عدت گزار رہی تھی، ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے شوہر نے رسول اللہ کی زبان سے ایک عظیم عمل کی تعلیم دی تھی، اب میں بچوں والی بھی ہوں، تھوڑی سن رسیدہ بھی ہو رہی ہوں، میری اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو میں ان یتیم بچوں کی کفالت کیسے کروں گی؟ مجھے بھی سہارے کی ضرورت اور میرے بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت، تو کیوں نہ اس مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کا تعلیم دیا ہوا عمل انجام دیا۔ کہتی ہیں میں نے اسی محفل میں بیٹھ کر ایک مرتبہ صرف یہ عمل انجام دیا۔ دیکھیے یعنی کوئی مقدار لمبی نہیں، صرف ایک مرتبہ یقین اور اطمینان کے ساتھ پروردگار نے اس میں یہ اثر رکھا ہے۔ کہتی ہیں میں نے ایک مرتبہ خلوص نیت سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ آیت مجیدہ اور یہ دعا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ بی بی فرماتی ہے میں نے جب یہ دعا کی بس میری عدت کے ایام جب ختم ہوئے، جو میری عدت کا آخری دن تھا جب وہ ختم ہوا، اس کے اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے نور نبوت کا چاند میرے گھر میں ظاہر ہوا، سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے، میں خوش ہو گئی، میری عدت تمام ہو گئی، لیکن رسول اللہ میرے گھر میں آئے، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں
रहमतुल लिल आलमीन। मेरे घर में इज्जत अफजाई के लिए आए हैं, मेरी इद्दत खत्म हुई है, मुझे तसल्ली देने के लिए आए हैं, मुझे इत्मीनान के लिए आए हैं। लेकिन बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब नबी आए सलाम के बाद, अहवाल कुर्सी के बाद फरमाते, ए उम्मे सलमा, मैं रहमतुल लिल आलमीन आज तेरे दरवाजे पे आया हूं और मैं चाहता हूं कि तुझे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। बीबी उम्मे सलमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं जब इद्दत में थी और मैंने ये अमल किया था, मैं सोचती थी अबू सलमा से मेरे लिए तो कोई बेहतर शौहर न था, अब मेरी तरफ कौन रग़बत करेगा, अब मुझे कौन सहारा देगा, अब मेरे यतीम बच्चों की कौन कफालत करेगा। लेकिन मैंने रसूल का बताया हुआ अमल जो यकीन के साथ मैंने इंजाम दिया, तो मुझे इस अमल के सदके में कायनात का सबसे अफजल तरीन रसूलुल्लाह खुद मेरे घर में आए और मुझे अपनी ज़ौजियत का पैगाम देकर गए। लिहाजा जिन घरों में बेटियां बैठी हैं, सैयद रसूल का ये अमल इंजाम दिया, ये अमल इंजाम दे, अल्लाह उन बच्चियों के नेक नसीब करे। लिहाजा गैबत इमाम में अपनी जिम्मेदारियों को समझें। लिहाजा अगर हमने अपनी नस्लों के इंतखाब के लिए खातून का सही इंतखाब न किया, तो फिर याद रखें, जो खातून अपने वक्त के इमाम की मार्फत न रखती होगी, फिर वो हमारी नस्लों को वो तरबियत न दे सकेगी, हमारी नस्लों को बाकिरदार न बना सकेगी। इसलिए कि अगर इमाम हसन मुज्तबा के घर में एक खातून आई जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत न रखती थी, जब मार्फत इमाम न रखती थी, हालांकि ज़ौजे रसूल है, ज़ौजे फरजंदे रसूल है, लेकिन अपने इमाम की मार्फत नहीं रखती, ले इसी अदम मार्फत की वजह से, इस जहालत की वजह से अपने वक्त के इमाम की कातिला बन गए। ऐसा ना हो कि हमारे घरों में भी हम भी इस चीज का ख्याल न रखें, आने वाली खातून हमारी नस्लों के इमाम की कातिला बन जाए। इमाम हसन मुज्तबा, उलमा की सिफारिश है कि करबला के वाक़या में एक सबब शहादत इमाम हसन मुज्तबा, अजरुकुम अल्लाह ज़दा। इमाम हसन मजलूम मसमूम इमाम, अल्लाह में मजलसी नकल करते हैं, इमाम हसन को जिस दूध की सुराही में जहर दिया गया, वो जहर इतना सख्त था, जब उसको जमीन पर फेंका गया तो जमीन उबलने लगी। अजरुकुम अल्लाह। जो जहर जमीन को उबाल रहा है, वो इमाम हसन के जिगर का क्या हाल करेगा। अजरुकुम अल्लाह ज़दारो। अल्लामा मजलसी की रिवायत के मुताबिक इमाम को, इमाम रोजे से है, गर्मियों के दिन है, ज़हरा का लाल जब घर पहुंचा, इस लईना ने दूध में जहर मिलाकर इमाम को कासा दिया। जब ज़हरा के लाल ने दूध पिया, रिवायत कहती है उसी वक्त इमाम के मुंह से खून बहना शुरू हो गया। अल्लाह में मजलसी नकल करते हैं, जहर इतना सख्त था और 2 दिन ज़हरा के लाल बिस्तर पे तड़पता रहा। जब इमाम को चलने की जरूरत महसूस हुई और मेरा इमाम अपने सहारे पे न चलता था, रावी के तरह मैंने देखा इमाम आसान सहारा लेके चल रहे और इमाम के मुंह से खून निकल रहा है। और रावी
کہتا ہے میں امام کی خدمت میں بیٹھا اور میں نے دیکھا امام حسن مجتبی کے دہن مبارک سے 72 ٹکڑے جگر کے کٹ کٹ کے باہر آئے اور میں قربان او حسن مجتبی کے جگر کے 72 ٹکڑے اور کربلا میں بھی او 72 لاشیں اے اجر قمر اللہ زدارو روایت کا جملہ او امام حسین کو جب خبر ملی او نبی کا نوازا اور زہر سے مسموم ہو گیا ایک مرتبہ امام حسین نے اے بھیا کا گلے لگایا اے امام کے سر کا بوسہ دیا اور بھائی کی آنکھوں کا بوسہ لیا یا حسین مولا رو رہے ہیں یا امام حسن نے ہے تسلی دینا شروع کی فرمایا لا یوم یا عبداللہ اور میرا بھیا مظلوم کربلا اور تیری مصیبت سے بڑا دن کوئی نہیں ہے اور تجھ پر تو 30,000 کا لشکر حملہ کرے گا اور امام کا اشارہ اور بھیا حسین اور میں جب مسموم ہوا اور میرا سر تیری گود میں ہے اور بھیا حسین اور جب میری وفات شہادت قریب اور میری بہنوں اور بیٹیوں کے پردے سالب ہے اور لیکن جب کربلا میں اور تیرا لاشا پامال ہوگا اور زینب میں کلثوم اور بے مقدہ چادر ہوگی اجرکم علی اللہ زادارو روایت کا جملہ دروازے پہ دق الباب ہوا کنیز نے آ کر کہا فرزند رسول او علی کی بیٹی آنا چاہتی ہے امام حسین نے امام حسن نے فرمایا بھیا حسین اس جگر کے کٹے ہوئے تشت کو ایک طرف کر دے اور زینب کی نگاہ نہ پڑے اور میں عرض کروں گا مولا اے امام حسین آپ نے بھیا کا فقط جگر والا تشت دیکھا اور آپ سے برداشت نہ ہوا مولا اور زینب عالیہ کے دل سے پوچھے اور جب دربار یزید میں کھڑی تھی اور بے مقدہ چادر بھی کھڑی ہے اور یزید نہیں دست میں اور شطرنج کھیل رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور تشت میں حسین کا سر ہے اور علی کی بیٹی قیدی کھڑی ہے اور یہ یزید کہہ رہا ہے من حاضری اور یہ بیوی مذکور کون ہے اور جو جرمن میں ہے اجرکم علی اللہ زادارو ہے روایت کے مطابق امام حسن نے وصیت کی بھیا حسین مجھے خود غسل دینا اور مجھے کفن دینا اور میرا جنازہ ادا کرنا اے غسل و کفن ہو گیا اور جنازہ تیار ہے یہ پہلا جنازہ اور بنی ہاشم کے جوانوں نے اٹھایا اور قبر رسول کی طرف لے کے جا رہے ہیں جب قبر رسول کی طرف پہنچا اور ارباب مقاتل نے نقل کیا اور ادھر سے ظالموں نے تیروں کو چھوڑا ہے 70 تیر امام کے جنازے میں اور زیارت جامعہ کا جملہ اور میرا سلام اس غریب پر اور جس کے کفن کو تیروں نے پھاڑ دیا اجرکم علی اللہ زادارو اور میں عرض کروں گا مولا حسن
مظلوم ہے، آپ کے جنازے پہ تیر اور کربلا میں حسین مظلوم اور جس کا تیروں میں جنازہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ دادارو روایت کہتی ہے امام کا جنازہ ہے 7 تیر اور امام کے بدن میں پیوست ہوئے ہے جنازہ، یہ پہلا جنازہ ہے۔ اور جو گھر میں واپس آیا اور جو کفن بدلا گیا، میں عرض کروں گا مولا آج کی مظلومیت بے قربان، آپ کے اوپر تیر چلائے گئے اور آپ کا کفن پھاڑا گیا اور آپ کو رسول کے پہلو میں اور نظر بنانے دیا گیا، اور مولا آپ کے مذاہب بے قربان، اور لیکن کچھ آ کر بلا کر غریب اے عزاداران حسین، اور آپ کربلا میں جاتے ہیں، ہر ایک یہ تمنا رکھتا ہے کربلا سے کفن لے آئے اور اپنے باپ کو بھی کفن دے اور اپنے لیے بھی کفن لے، اور میں قربان زہرا کا نام، اور آج دنیا کربلا سے کفن لاتی ہے، لیکن کربلا کا غریب اور کوئی کفن دینے والا نہیں ہے۔ ادھر سے حسین کا لاشا پانا، ادھر سے اشقیاء حسین کا لاشا لوٹ رہے ہیں، اور ادھر سے علی و بطول کی بیٹیوں کی چادریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا